الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز حاضرین، آج میں چاہتا تھا کہ وہ باتیں آپ سے ذکر کروں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن رات میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا میں بخاری کی کتاب المغازی میں، تو واقعہ تھوڑا عبرتناک ہے، میں نے سوچا میں آپ کو سناؤں۔ صحیح بخاری کی کتاب المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی سند سے نقل کیا ہے۔ جعفر بن عمرو بن امیہ ضمری اور عبید اللہ بن عدی بن خیار، یہ دو تابعی ہیں، یہ دونوں شام میں رہتے ہیں۔ تو کسی ضرورت سے یہ دونوں حمص گئے۔ حمص شام کے ایک بڑے شہر کا نام ہے۔ تو عبید اللہ بن عدی بن خیار نے کہا کہ اے جعفر، چلو وحشی سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ پھر دونوں حمص گئے، پتہ کیا کہ وحشی کہاں رہتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ دیکھو اس محل کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ ہم ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک سیاہ اور موٹے آدمی اپنے گھر کے سائے میں آرام کر رہے ہیں۔ کہا کہ ہم لوگ ان کے پاس پہنچے تو عبید اللہ بن عدی بن خیار اپنے چہرے پر عمامہ باندھے ہوئے تھے اور پورا بدن ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی یا پیر دکھائی دے رہا تھا۔ عبید اللہ بن عدی نے کہا وحشی سے، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں پہچانتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں مکہ میں تھا اور عدی بن خیار نے شادی کیا تھا ایک عورت سے جس کا نام ام قتال بنت ابی العیس تھا۔ ان سے ایک بچہ پیدا ہوا، تو اس بچے کو لے کر ہم مکے میں دودھ پلانے کے لیے دودھ پلانے والی عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ تو ایک دن اس کو لے کر کے میں گیا، اس کی ماں کے ساتھ دودھ پلا کر واپس لایا اور وہ بچہ اس کی ماں کو دے دیا۔ تو وہ جو پیر میں نے دیکھا تھا وہی پیر میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، وہ جو قدم میں نے اس وقت دیکھے تھے وہی میں اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد عبید اللہ بن عدی نے اپنا عمامہ اتارا، چہرہ کھولا اور کہا کہ وحشی، ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے حمزہ کو قتل کیسے کیا تھا؟ حمزہ کے قتل کا واقعہ کیا ہے؟ وحشی نے کہا کہ میں مکہ میں غلام تھا، میرے آقا جبیر بن مطعم نے کہا کہ حمزہ نے طعیمہ بن عدی اور دوسرے میرے چچا کو قتل کر دیا ہے، اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ کہا کہ مقام عینین، وہی جبل احد کے بغل میں ایک چھوٹا سا جو پہاڑ تھا، کہا وہاں مقابلہ ہوا تو سب بندی ہو گئی، تو سبع کافروں کی طرف سے باہر نکلے اور چیلنج دیا کہ کوئی ہے تو مقابلے کے لیے آئے۔ کہا کہ اس کے مقابلے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب نکلے اور کہا کہ اے سبع، ام انمار مقطعۃ البذور کے بیٹے۔ اب ام انمار یہ تو اس کی ماں ہو گئی، اور مقطعۃ البذور کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی شرمگاہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی ہو۔ تو آر دلانے کے لیے اس کو کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے کے لیے آئے ہو۔ اور اس کے بعد حمزہ نے پلک جھپکتے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ ویسے کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کل کی خبر تھی، وہ ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں ایک پہاڑ کی اوٹ میں چھپ گیا کہ ادھر سے حمزہ گزرے تو میں ان پر حملہ کروں۔ پھر میں وہاں چھپا رہا، حمزہ آئے تو میں نے اپنا بھالا نشانہ لگا کر ان کو مارا، وہ ان کے مثانے پر لگا، پیشاب کی جگہ کے اوپر، اور وہ جا کر کے ان کے چٹے سے باہر نکل گیا۔ پھر اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی، میں مکہ میں ٹھہرا رہا، اسلام پھیل گیا مکے میں، اور اس کے بعد میں طائف آ گیا۔ طائف آیا
تو لوگ ایک وفد بھیج رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاصدوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے، تو میں بھی اس وقت میں شامل ہو گیا۔ طائف سے مدینہ آیا، مدینہ جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں وحشی ہوں۔ کہا کہ تم نے حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول بات ایسی ہے جو خبر آپ کو پہنچ چکی ہے، جو خبر آپ کو پہنچی ہے وہ خبر سچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضبط نہیں کر سکے اور کہا کہ وحشی کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپاؤ گے نہیں؟ الا تغیب عن وجهک، تم اپنے آپ کو مجھ سے چھپا لو، میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد وحشی وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وحشی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو میں نے سوچا کہ میں اب مسلمہ کو قتل کروں تاکہ حمزہ کے قتل کا بدلہ ہو جائے۔ کہا کہ میں جنگ امامہ کی طرف نکلا اور مسلمہ کی کوہ میں بیٹھ گیا۔ مسلمہ کو میں نے دیکھا تو نیزہ اس کے نشانے پر لگایا اور نیزہ اس کے سینے پر لگا اور وہ کندھوں کے درمیان سے باہر نکل گیا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ چھت سے ایک بچی چیخ رہی ہے کہ کالے غلام نے امیر المومنین کو قتل کر دیا ہے۔ یہ پورا واقعہ انہی الفاظ کے ساتھ بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ اس واقعے سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کس طرح سے اپنی تقدیر کے کرشمے انسان کو دکھاتا ہے۔ وہ وحشی جو حمزہ بن عبد المطلب کا قاتل تھا، جس کے قتل کی تاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد بھی نہیں لا سکے۔ فتح مکہ کے بعد وحشی آیا تھا مدینے 9 ہجری میں تقریباً، اور سن 3 ہجری میں حمزہ کا قتل ہوا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنے چچا کی محبت میں اور اپنے چچا کی الفت میں وحشی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، مگر چونکہ مسلمان ہو چکا تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لو، میں تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن پھر وہی وحشی مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو بھی قتل کیا اس نے، تو وہ کہتا تھا بعد میں کہ قتل تو خیر الناس و شر الناس، میں نے لوگوں میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر دونوں لوگوں کو قتل کیا ہے، سب سے بہتر حمزہ کو اور سب سے بدتر مسیلمہ کذاب کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ آپ اس واقعے پر اگر غور کریں گے تو اللہ رب العالمین کی قدرت آپ کو بہت واضح نظر آئے گی، اور آپ یہ فیصلہ کرنے میں انتہائی دشواری محسوس کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کب کس کی ہمنوائی کرے اور اللہ کی تقدیر کب کس کا ساتھ دے کہ اس کی منزل بدل جائے، اس کا راستہ بدل جائے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی بھلائی کے راستے پر چل رہا ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بھلائی کے راستے پر ہوں اور دوسرے لوگ برائی کے راستے پر ہیں، کیونکہ وہ راستہ کب بدل جائے اس کا، اللہ رب العالمین کب اس کی توفیق چھین لے، یہ کہا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی برائی کے راستے پر چل رہا ہے تو اس سے بھی انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ کب اللہ رب العالمین اسے توفیق دے اور وہ بھلائی کے راستے پر آ جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی طاقت کے کرشمے سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نظر رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں بھلائی کی توفیق دیا ہے تو یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔
اور اگر وہ اپنا فضل چھیننا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔